کافی ازار دنیا صدقہ میرے نبی کا صدقہ میرے نبی کا بخشی ازار زندگی بچپن میں بھی خدا نے حور دلا رہی ہے جھولا جھولا میرے نبی کا. السلام علیکم. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں نبی کی تعریف کی گئی ہے. اللہ پاک ہمیں سب سے زیادہ اپنے محبوب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں مکالمہ پیش کرنے کے لیے عبد الرحیم اور ذوالنورین سلمہما کو دعوت دے رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور مکالمہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہاں جا رہے ہو؟ بھائی صاحب میں جامعہ شیخ محمد عاقل المحدث رحمت نگر جا رہا ہوں. کیوں وہاں کیا ہے؟ وہاں جا کر کیا ہوگا؟ جناب جامعہ شیخ مدرسہ ہے اور آج اس کا سالانہ جلسہ ہے. وہاں شرکت کے لیے جا رہا ہوں. کیوں وہاں جا کر کیا فائدہ ہوگا؟ بھائی صاحب وہاں کے طالب علم ہیں اور وہاں آنے والے علماء بہت ہی اچھی دینی باتیں بتلاتے ہیں. کیا آپ کا بھی اس پروگرام میں کچھ ہے؟ جی ہاں، ناچیز کا بھی ایک مکالمہ ہے. اچھا تو چلتے چلتے مجھے کچھ بتا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں، نیک کام میں کیا دے گی، آپ معلوم کریں، انشاءاللہ میں بتلاؤں گا. اچھا بتاؤ، پہلے صدی کے مجدد کون تھے؟ سب سے پہلے صدی کے مجدد حضرت امام حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو سب سے پہلے صدی کے مجدد ہیں. اچھا بتاؤ، دوسرے صدی کے مجدد کون تھے؟ بھائی صاحب دوسری صدی کے مجدد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے. اچھا بتاؤ، تیسرے صدی کے مجدد کون تھے؟ تیسرے صدی کے مجدد حضرت ابن سریج اور حضرت امام اشعری تھے. اچھا بتاؤ، چوتھے صدی کے مجدد کون تھے؟ چوتھے صدی کے مجدد حضرت ابو بکر باقلانی اور حضرت امام اصفرانی اور حضرت سہل تھے. اچھا بتاؤ، پانچویں صدی کے مجدد کون تھے؟ پانچویں صدی میں مجھے حضرت حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامی معلومات کے سلسلے میں بہترین مکالمہ پیش کیا گیا. اللہ تعالیٰ اس طرح کے دینی جذبوں کو ہم سب کے اندر بھی پیدا فرمائے. یہ خالی جگہیں جو خالی نظر آ رہی ہیں، آپ حضرات سے نہایت ادب سے گزارش ہے کہ پور کر لیں. تعداد اور بھی ہے، بہت سارے بھائی باہر تشریف رکھے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آگے یہاں پروگرام میں تشریف لے آئیں اور سلیقے سے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کریں، چونکہ یہ دینی مجلس ہے. اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی بات ہو رہی ہے. اس لیے ہمیں اپنے کسی بھی عمل سے بے ادبی کا اظہار اس مجلس میں پروگرام میں نہیں کرنا ہے. بہت زیادہ ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پروگرام کو سماعت کرنا ہے. اب میں بلا کسی تمہید و تاخیر کے محمد امین کو دعوت دے رہا ہوں. مختصر تقریر ہے جو آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کا عنوان روزہ ہے. اس سلسلے میں اس کی تقریر ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں توجہ سے سننے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی انزل القرآن فی شہر رمضان والصلاة والسلام على محمد خیر الانام
علیکم الصیام کما کتب من قبلکم لعلکم تتقون۔ جناب صدر اور تمام سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آخری کتاب باثواب کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر روزہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں ایمان، نماز اور زکوٰۃ کے بعد روزہ کا درجہ ہے۔ رمضان کے پورے ماہ کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ جو شخص بلا عذر شرعی رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے تو وہ بہت بڑا گناہگار ہے۔ فرمایا ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی ایک روزہ بھی چھوڑ دے تو وہ اگر اس کے بدلے میں ساری عمر روزہ رکھے تب بھی اس کا حق ادا نہ ہو سکے گا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اسلام میں ہی فرض نہیں ہوئے بلکہ دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں یا ہوئے ہیں سب میں کسی نہ کسی شکل میں روزہ کا وجود ہے۔ ہندو ہو یا عیسائی، بدھ ہو یا مسیحی، سبھی روزہ رکھتے ہیں۔ توریت اور انجیل کے صفحات گواہ ہیں، تاریخ کے حقائق بتاتے ہیں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر دور میں ادا کی گئی ہے۔ روزہ کیا ہے؟ ایک ایسی عبادت جو ہمیں فرشتوں کے سب میں داخلہ کرتی ہے۔ فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ان کی پوری زندگی ارائے احکام کی تعمیل میں گزرتی ہے۔ آپ کا جی چاہے کہ آپ شیریں سے لطف اندوز ہو مگر نہیں پیتے، آپ کے روبرو لذیذ کھانے ہیں مگر آپ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھتے، آپ کا نفس چاہتا ہے مگر آپ اسے لگام دیتے ہیں، آپ کا نفس چاہتا ہے مگر آپ اسے لگام دیتے ہیں۔ یہ حرکت ایک دو دن نہیں بلکہ پورے ایک ماہ کی جاتی ہے۔ آپ خود ہی تصور فرما لیں گے یہ نفس کو کنٹرول کرنے کا کتنا بہترین طریقہ ہے۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں وہی کرنا چاہیے جو سب سے بڑے سرکار کی مرضی ہے، ہمیں اسی طرح رہنا چاہیے جیسا کہ مالک کائنات چاہتے ہیں۔ ہماری ہر حرکت اسی کے حکم سے ہونی چاہیے۔ وہ کہے کہ چلو تو چل پڑے، کہے کہ رک جاؤ تو رک جائے، وہ کہے کہ کھا لے تو کھا لے، پیو تو پی لے۔ اگر وہ کہے کہ نہ کھاؤ اور نہ پیو تو ہمیں اس کے حکم کے سامنے سر جھکانا لازمی ہے۔ اس ایک ماہ کے اس مسلسل عمل سے اگر آپ نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا تو سمجھ لے کہ آپ کا روزہ ہو گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کو صحیح ڈھنگ سے روزہ رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں روزے کے عنوان پر تقریر کی گئی۔ موضوعات بہت سارے تھے لیکن روزے کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ یہ جو رمضان کا مہینہ 15 دن کے بعد آنے والا ہے، اس سلسلے کی اس ماہ کی فضیلت اور تھوڑا بہت مقام و مرتبہ جب ہمارے کان میں پڑے گا تو ابھی سے انشاءاللہ عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، داعیہ پیدا ہوگا، روزے اور تراویح کی توفیق حاصل ہوگی۔ اسی لیے اس بچے کو روزے کا عنوان دیا گیا اور باقاعدہ اس کی تقریر ہوئی۔ اللہ پاک ہمیں آنے والے مہینے کا ابھی سے شاندار اور جاندار استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کے لیے بڑی سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اس پروگرام کی اہم کڑی جناب حضرت مولانا و مفتی ثناء اللہ صاحب قاسمی مظاہری دامت برکاتہم العالیہ کی ذات گرامی تشریف آوری ان کی ہو چکی ہے۔ حضرت والا کی ذات گرامی علمی و عملی شخصیت ہے اور ان کا خصوصی خطاب ہوگا۔ ہمیں بہت زیادہ بغور ان کی گفتگو کو سن کر کے یہاں سے جانا ہے اور بہت زیادہ عزم و ہمت کے ساتھ انشاءاللہ